أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين اللہ تمہیں مذکر اولاد کے سلسلے میں حکم دیتا ہے کہ مذکر اولاد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پس اگر دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ تو اس کے لیے تہائی حصہ ہے ان مالوں میں سے جو کچھ اس نے چھوڑا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو آدھا حصہ ہے اس کے لیے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اور والدین کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ان مالوں میں سے جو کچھ اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد موجود ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ بس اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہوں تو والدہ کے لیے تہائی حصہ ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ بس اگر اس کی کوئی بہن ہو تو والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے وصیت کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت کرے یا قرض ادا کر لینے کے بعد آباؤکم و ابناؤکم تمہارے آباء اور تمہارے اجداد لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون نفع کے زیادہ تر قریب ہے فریضۃ من اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے ان اللہ کان علیما حکیما بلا شبہ اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑا ہی حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیوی چھوڑ دے اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ بس اگر اس کی کوئی اولاد موجود ہو تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو کچھ اس نے چھوڑی وصیت کرنے کے بعد جس کی اس نے وصیت کی یا قرض ادا کر دینے کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے ان مالوں میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد موجود نہ ہو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ بس اگر تمہاری کوئی اولاد موجود ہو تو اس کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس مال میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا وصیت کر لینے کے بعد جس کی تم لوگ وصیت کرتے ہو یا قرض ادا کر لینے کے بعد وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو وارث بنا دیا گیا ہو اس حال میں کہ نہ اس کا باپ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد یا کوئی عورت ہو اور اس کے بھائی یا اس کی بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ بس اگر اس سے زیادہ ہو تو تہائی میں وہ شریک ہیں وصیت کر لینے کے بعد جس کی اس نے وصیت کی یا قرض ادا کر لینے کے بعد اس حال میں کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو وصیۃ من اللہ کی طرف سے یہ تاکیدی امر ہے واللہ علیم حکیم اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا حلیم اور بردبار ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وہ اس باغات میں ہمیشہ رہیں گے وذلک الفوز العظیم اور یہ تو بڑا ہی فضل اور یہ تو بڑی کامیابی کی بات ہے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا اور جو اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو ایسے آگ میں داخل کر دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور